اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں قائد محترم فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ کو کہ ہمیں وہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں، اور جو لائحہ عمل ہمیں یہ شیخ دیں گے آپ قبول کرو گے، اس کے لیے وقت مانگیں گے آپ وقت دو گے، اس کے لیے مال مانگیں گے آپ مال دو گے، اس کے لیے جان دینا پڑی آپ جان. جزاکم اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قائدین کرام، ذی وقار جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ناموس رسالت عظمت صحابہ کے تحفظ کے لیے آپ علماء کرام کے فکر انگیز اور ایمان افروز بیان سن چکے ہیں. ہم نے صحابہ کے تحفظ کے لیے کیا کرنا ہے، اسے ایک شاعر نے اپنی زبان میں یوں کہا ہے: باطن میں ابھر کر ضبط فغاں لے، نظر سے اپنی کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی کریم کی رفاقت کے لیے انتخاب کس نے کیا؟ ان علماء نے کیا؟ ہرگز نہیں. نبی کریم نے کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ عرش والے اور رب نے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں تقوی پہ مضبوطی سے قائم رکھا، وہ اس کے اہل بھی تھے، اس کے حقدار بھی تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. انسان سے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رحمان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اس لیے جانثاران رسول کی شان میں ہرزہ سرائی در حقیقت شان رسالت میں گستاخی ہے، بلکہ شان ربوبیت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے. ان مجرموں کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے اور انہیں عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے سنی مکاتب فکر سب اکٹھے ہو کے اس جھنڈے، اس پرچم کے نیچے ایک ہیں، ایک ہیں. ناموس رسالت کے لیے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. ناموس صحابہ کی عظمت کے لیے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. پرسوں یہاں علماء دیوبند کی ریلی ہوئی. میں اس کے قائد ڈاکٹر عادل خان اور تمام دیوبندی علماء کو کل یہاں تبت سینٹر پہ مفتی منیب الرحمان کی قیادت میں ریلی منعقد ہوئی. میں انہیں اور تمام بریلوی علماء کو السلام محبت پیش کرتا ہوں. صحابہ سے محبت زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. حرمت رسول پہ، حرمت صحابہ پہ. اس
عظمت صحابہ کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ہمارا اصل ایمان ہے۔ اس کے لیے جد و جہد کرنا ہم سب کا دینی فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آج مسلمان طارق بن زیاد کے جانشین کشتیاں جلا کے علامہ احسان الہی الظہیر الشہید کے سپوت جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے سفیر اسلام علامہ ساجد میر کے سپاہی حب رسالت حب صحابہ کے جذبے سے سرشار ہو کے میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور اب کسی کو اس وطن عزیز میں ناموس صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جسارت نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے۔ ہم محب وطن شہری ہیں، قانون پسند ہیں، قانون کے مطابق ہمارا سارا عمل ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم قانون والے اداروں سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا قانونی اور دینی فریضہ ادا کریں۔ اگر اس میں کوتاہی برتی گئی تو سنی، خواہ وہ بریلوی ہوں، خواہ وہ دیوبندی ہوں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، انہیں عظمت صحابہ کے لیے پابند سلاسل ہونا پڑا تو ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ کے لیے آگ کے انگاروں پہ تڑپنا پڑا تو تڑپیں گے، اور صحابہ کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے تختہ دار پہ چڑھنا پڑا تو سولی کو چومتے ہوئے تختہ دار پہ چڑھ جائیں گے۔ آخر ہمارے جسم، ہماری جانیں، جان ساران رسول کے اجسام سے، ان کی جانوں سے کوئی زیادہ قیمتی تو نہیں ہے۔ ہم حکومت سے، اپوزیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تحفظ بنیاد اسلام بل در حقیقت مقدس ہستیوں کی عظمتوں کے تحفظ کا بل ہے، اور اس بل کو تمام صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کروا کے اسے باقاعدہ قانون بنایا جائے، تاکہ کسی روح سیاہ اور کسی بد کردار کو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کی کوئی جسارت نہ ہو سکے۔ کیا آپ کس کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے۔ میں صدر پاکستان سے، وزیر اعظم سے، چیف جسٹس سے، چیف آف آرمی سٹاف سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، پاک رینجر پولیس کے ذمہ داران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنا آئینی اور دینی فریضہ ادا کریں۔ میں میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا کالم نگاری کرنے والے دوست ہوں، ان سے کہوں گا کہ تم بھی تو مسلمان ہو، کوئی تمہاری بھی ذمہ داری اب بنتی ہے یا نہیں بنی؟ اگر آج تم نے اس میں کردار ادا نہ کیا، کل روز محشر ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ میں آخر میں اپنے قائدین اور دفاع صحابہ ایکشن کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنوں کو ان کے عمل پہ ستائش پیش کرتا ہوں، اور یہاں آنے والے ایک ایک بزرگ، ایک ایک جوان، ایک ایک بچے کا مشکور ہوں۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تحریک کا نقطہ آغاز ہے، تحریک تو اب شروع ہونے والی ہے، اور اس وقت تک یہ جاری رہے گی جب تک پاکستان میں صحابہ کی عظمت کا جھنڈا لہرانے نہیں لگ جاتا۔ اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہو؟
اگر آپ اللہ سے عظمت صحابہ کے تقدس کے لیے جد و جہد کا وعدہ کرتے ہیں، پھر عرش والا رب بھی آپ کو یہ بشارت دیتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے نکلو گے وہ تمہاری مدد اور نصرت کرے گا، تمہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان